جمعہ یہ بات آئی تھی کہ ابو جہل حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں پہنچا، اور ادھر سے حضور 313 کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں پہنچے۔ اور جب ابو جہل پہلے پہنچا بدر کے میدان میں تو سب سے اچھی جو زمین تھی وہاں پر پڑاؤ ڈالا، جو چکنی زمین تھی اور صاف زمین تھی وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور حضور اور صحابہ کرام بعد میں پہنچے تھوڑا سا، تو جو ریتیلی زمین تھی وہاں پر حضور کو پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی جو مدد آئی وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، بہت زیادہ بارش برسائی، اور اس سے ایمان والوں کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کی زمین چونکہ ریتیلی تھی تو مٹی زمین میں دب کر کے زمین صاف ہو گئی، اور ان کی زمین چکنی تھی تو وہاں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، اور ایمان والے جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہ تھوڑا اونچائی والی جگہ تھی، اور مشرکین جہاں پر تھے ابو جہل وہ تھوڑا ڈھلان والا علاقہ تھا، اور سارا پانی جا کر کے وہاں پر جمع ہو گیا۔ ان کو پہلا نقصان تو یہ ہوا، اور حضور صحابہ کرام کو جانچنے کے لیے ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، تاکہ صحابہ کرام کے دل کی بات کو جانچا جائے کہ صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام کو آزمانے کے لیے حضور نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لڑنا چاہیے، یہ تو کفار اور مشرکین اور ایمان والوں کی جنگ ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عمر کی یہی بات کہنے لگے، حضرت مقداد اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے، بلکہ ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کیونکہ یہ سارے مہاجر صحابہ تھے، حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت مقداد بن اسود سارے مہاجر صحابہ تھے، انصار صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے۔ تو حضور دوبارہ پوچھنے لگے کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تاکہ انصار والے بھی اپنا اظہار خیال کر دے۔ تو حضور نے دوبارہ پوچھا، تو انصاری صحابہ حضرت صاحب سمجھ گئے کہ حضور چاہ رہے ہیں کہ انصاری صحابہ بھی اپنا اظہار خیال کریں۔ تو حضرت صاحب اٹھے اور اٹھ کر اپنے جوش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آخری دم تک لڑیں گے، آپ کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے، آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے لڑیں گے، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو وہاں پر بھی کود جائیں گے، پہلے ہم مریں گے اور اس کے بعد آپ تک کسی کو پہنچنے دیں گے۔ انصاری صحابہ کے بڑے صحابی تھے حضرت صاحب، جب یہ اٹھ کر کے تقریر کرنے لگے تو حضور کو خوشی ہوئی، حضور نے خوشی کا اظہار کیا اور بہت زیادہ حضور کو خوشی ہوئی۔ بہرحال رات گزر گئی، رات گزرنے کے بعد دوسرے دن جب میدان میں آ گئے تو ابو جہل اپنی صفوں کو درست کرنے لگا۔ وہ ایک طریقہ ہوتا تھا ان کا کہ جو ہائٹ والا رہتا، تھوڑا طاقتور رہتا، اس کو سامنے ٹھہراتے تھے اور اس سے کم قد والے کو تھوڑا پیچھے، اس طریقے سے صفوں کو درست کرتے تھے۔ تو ابو جہل اپنی صفوں کو درست کرنے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، تھا ملت ابراہیمی پر لیکن بت پرستی کرتا تھا، شرک میں پڑ گیا تھا، اور دعا کرنے لگا اللہ سے، یا اللہ آج قریش اور محمد کے درمیان جنگ ہے، جو حق پر ہے تو ان کو کامیابی دے۔ ابو جہل دعا کرنے لگا، اور حضور بھی اپنے صحابہ اکرام کی صفوں کو درست کرنے کے بعد ان کی طرف سے سب سے پہلے عتبہ نکلا، کیونکہ ابو جہل نے اس کو تانا دیا تھا کہ تو نامرد ہے۔ تو ابو جہل اپنی مردانگی بتانے کے لیے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلے باہر نکل کر کے آیا، اور وہ جب نکلا آیا تو اس کے ساتھ میں اس کا بھائی بھی نکلا، اور اس کا بھائی نکلا تو اس کا بیٹا بھی نکلا۔ تینوں لوگ آگے آ گئے اور آ کر کے للکار کر کہنے لگے ایمان والوں سے، صحابہ کرام سے، حل من مبارس ہے کوئی میرا مقابلہ
مبارز بڑا جوش سے کہنے لگا. تو 3 انصاری صحابہ اس کے مقابلے میں آئے تو کہنے لگا کہ نہیں, تم سے نہیں کہوں گا, میں مکہ کا آدمی ہوں, کسی مکہ کے آدمی کو میرے مقابلے میں بھیجو. یعنی تکبر میں, بڑائی میں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, کسی مکہ کے آدمی کو میرے مقابلے میں بھیجو, کسی مکی صحابی کو بھیجو. تو حضور نے ان تینوں کو واپس بلایا اور اپنے شیروں کو بھیجا حضور پہ. حضرت علی کو بھیجا, حضرت حمزہ کو بھیجا اور حضرت عبیدہ کو بھیجا. 3 شیروں کو حضور نے بھیجا. اور حضرت علی اور حضرت حمزہ تو بات گزر چکی کہ بہت بڑے بہادر اور طاقتور آدمی تھے. گئے ایک ہی وار میں دونوں کو ختم کر دی اپنے مد مقابل. زیادہ لڑائی نہیں, ایک ہی وار میں دونوں کی گردن اڑا دی. اور حضرت عبیدہ اپنے آدمی سے لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے ان کے پیر پر زخم آیا, پیر پر ایک تلوار لگی, زخم آ گیا جس کی وجہ سے وہ گر گئے. تو حضرت علی آگے بڑھے اور اس کے مد مقابل کو مار کر کے ختم کر دیا. اور اس کے بعد حضرت عبیدہ کو اٹھا کر کے حضور کے پاس لائے, لا کر کے حضور کے پاس کہنے لگے کہ زخمی ہو گئے. تو حضور دیکھ کر کے ان کو دعا دیے. اور اس کے بعد ابو جہل دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ ایک ہی وار میں ختم کر رہے ہیں, تو ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ساتھ گھسو, ایک ساتھ اپنے آدمیوں کو لگاؤ. تو ابو جہل کہنے لگا کہ سارے ایک ساتھ مل کر کے حملہ کرو اور لڑائی کرو. تو سارے 1000 آدمی جو تھے وہ ایک ساتھ ایمان والوں پر ٹوٹ پڑے. اور یہاں پر صحابہ تھے 313. حضور نے بھی سارے صحابہ کو بھیج دیا اور حضور خیمے میں چلے گئے. اس وقت خیمے میں جا کر حضور جو ہے اتنا روئے, حضور کی داڑھی اتنا رو گئی. کبھی رکوع میں روتے, کبھی سجدے میں روتے, کبھی قیام میں روتے. رو رو کر کے حضور نے اتنا تڑپ کر کے اللہ سے دعا کی اور یوں کہنے لگے کہ اللہ ایمان والوں کو فتح عطا فرما, ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما. اگر ایمان والوں کو آج شکست ہو گئی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا, تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. حضور اتنا رو رو کر جیسے بچہ بلکتا ہے اس طریقے سے حضور روئے, اور اتنا بلک کر کے روئے کہ ابو بکر صدیق کو رحم آیا. ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ بس کیجیے, اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے, یا رسول اللہ بس کیجیے. ابو بکر جو ہے حضور کو سمجھانے بجھانے لگے, یا رسول اللہ اتنا مت روئیے, اللہ آپ کی لاج رکھیں گے, اللہ آپ کو کامیابی دیں گے. اللہ تعالیٰ کا کرم جوش میں آیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی بھیجی حضور کو کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 1000 فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے. اور حضور کو خوشی ہوئی. حضور زرا پہن کی, اس وقت زرا پہن کر کے حضور اپنے خیمے سے باہر نکلے اور حضور آیت پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر. عنقریب یہ لشکر شکست پانے والا ہے, عنقریب ان کو ناکامی ہونے والی ہے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا خطاب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نقل کیا, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جاؤ زمین پر ایمان والوں کو ثابت قدم کرو, ان کی مدد کرو, ان کی تقویت کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا, سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. جاؤ کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کر رہے ہیں, میں کافروں کے دل میں بزدلی ڈال دوں گا, کمزوری ڈال دوں گا اور روب ڈال دوں گا. تم جاؤ کافروں کی گردنوں پہ مارو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم کر رہے ہیں فاضربوا فوق الأعناق, ان کی گردنوں پر مارو. واضربوا منهم كل بنان, ان کی ایک ایک جوڑ پر مارو اور ان کو ختم کر دو. اللہ کے نبی جو ہے وہی نکلتے ہیں, خوشی میں باہر نکلے اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 1000 فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. خوشی کے ذریعے حضور کہنے لگے ابوبکر صدیق سے, اور یوں کہنے لگے کہ تم زرا پہن لو اور جا کر ایمان والوں کو یہ اطلاع دو, یہ خوشخبری دو اور ایمان والوں کو جوش دلاؤ. جنگ میں جوش کی ضرورت ہوتی ہے, طاقت ہو یا نہ ہو جوش ہونا ضروری ہے. تو ابوبکر صدیق بھی زرا پہنے اور حضور بھی سنا پہنے اور آسمان کی طرف حضور دیکھے اور دیکھ کر کہنے لگے یہ دیکھو جبرائیل آ چکے ہیں, یہ دیکھو میکائیل علیہ السلام آ چکے ہیں, یہ دیکھو فرشتوں کی جماعت آ چکی ہے. اور حضور اور ابوبکر صدیق دونوں جوش میں ایمان والوں کی صفوں میں گھس گئے اور گھس کر کہنے لگے کہ آگے بڑھو, ان کافروں کو مارو. اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے فرشتوں
کے لشکر کو بھیجا ہے، آگے بڑھو۔ تو ایمان والے جب سنے تو اور جوش سے ان کے اوپر حملہ کرنے لگے اور آن کے آن میں ان کو کاٹ کر کے رکھ دیا، جو سامنے آتا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ بلکہ بعض صحابہ تو یوں کہنے لگے کہ ہم کسی کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمارے وار کرنے سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی، ہمارے وار کرنے سے پہلے اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ یعنی فرشتوں نے صحابہ کرام سے پہلے ان کافروں کو مار کر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی اور ہونا کیا تھا کہ پلٹ کر کے بھاگنے لگے مشرکین، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ تقریباً 70 بڑے بڑے مکہ کے مشرک جو حضور کو ستاتے تھے، حضور کو ہر وقت تکلیف دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ویسے 70 لوگ مارے گئے ان کے، اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ ایمان والوں نے 70 لوگوں کو قید کر لیا اور صحابہ کرام میں سے 14 لوگوں کی شہادت ہوئی، تقریباً 14 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد حضور کہنے لگے جنگ کے میدان میں کہ ابو جہل کو تلاش کرو، اس کی حالت دیکھو کیسی ہے۔ تو صحابہ کرام تلاش کرنے لگے ابو جہل کو، ایک جگہ پڑا ہوا تھا، آخری وقت تھا، تو عبداللہ بن مسعود اس کے پاس گئے، جاتے ہی پوچھنے لگا عبداللہ بن مسعود سے ابو جہل کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود ہنس کر کہنے لگے کہ تیری ناکامی ہوئی، تیری شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ دیا، کامیابی دی۔ تو اس وقت مرتے وقت بھی اس کا گھمنڈ نہیں کیا، کہنے لگا کہ تم کامیابی پر خوشی مت مناؤ، تم تو خوشی اس بات پر مناؤ کہ ابو جہل جیسے آدمی سے تم مقابلہ کر رہے، یہ کہنے لگا اس وقت۔ تو عبداللہ بن مسعود کو غصہ آیا، اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ گیا وہ، تو کہنے لگا کہ تم بڑے آدمی کے وہ سینے پر چڑھ گئے ہو، یاد رکھو میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو۔ کہنے لگا مرتے وقت اس کا گھمنڈ دیکھیے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو جب عبداللہ بن مسعود کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا کہ گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، تاکہ کاٹنے کے بعد جب میری گردن کسی کے سامنے رکھی جائے تو ذرا اونچی نظر آئے۔ مرتے وقت اس کا ایسا تکبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کاٹ کر حضور کے قدموں میں ڈال دی، تو حضور نے تکبیر لگائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے مقابلے میں تھے، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں تھے، ان کو شکست دے دی اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ دے دیا۔ حضور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد حضور نے جو 14 صحابہ شہید ہوئے تھے بدر کے میدان میں اسی طرح دفن کر دیا، اور مشرکین جو 70 مشرکین مارے گئے تھے، حضور نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو دفن کیا جائے، کیونکہ پہلے جنگوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو آدمی جنگ جیتتا تھا تو مدے مقابل کے آدمیوں کو غصہ نکالنے کے لیے اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے تھے، وہ لوگ ناک کو کاٹتے، آنکھوں کو نکال دیتے تھے، کان کو نکال دیتے تھے، پیروں کو کاٹ دیتے تھے، اپنا غصہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ لیکن حضور نے اپنے اخلاق کو پیش کیا وہاں پر، حالانکہ 13 سال حضور کو ستانے والے لوگ تھے، حضور چاہے تو کر سکتے تھے، لیکن حضور نے ویسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان کو بھی ایک جگہ ایک کنواں تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کنویں میں ان لوگوں کو دفن کر دو، اور سارے کے سارے 70 لوگوں کو اس کنویں میں ڈال کر کے مٹی ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد 3 دن تک حضور بدر کے میدان میں قیام کیا، اور اس کنویں پر بھی گئے حضور، اور جا کر ایک ایک ظالم کا نام لے کر کے حضور نے خطاب کیا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، جو حضور کو ستاتے تھے، حضور کے جان کے پیاسے تھے، ایک ایک کا نام لے کر کے حضور نے کہا کہ ہم نے اپنے معبود کا، ہم نے اپنے خدا کے وعدے کو سچا ہوتا ہوا دیکھ لیا، کیا تم نے اپنے خدا کے وعدے کو سچا ہوتا ہوا دیکھ لیا؟ حضور ان سے خطاب کر کے ان سے بات کرنے لگے، تو صحابہ کرام حضور سے پوچھنے لگے کیا یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ یہ لوگ تم سے بھی زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی، اور جو 70 قیدی تھے حضور نے ان کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اپنے جانے سے پہلے حضور نے 2 صحابہ کو بھیجا، عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ، یہ 2 صحابہ کو حضور اپنے جانے سے پہلے روانہ کر دیا، کیونکہ مدینہ میں بھی کچھ مشرکین اور یہودی اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے خلاف تھے، وہ لوگ جب ان کو اطلاع ملی کہ ایمان
اور ایمان والے کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں، وہ جا کر کے ایمان والے جو مدینہ میں بچ گئے تو ان کو کہنے لگے، اور اس کے بعد حضور گئے، 70 جو قیدی تھے ان کو لے کر کے واپس گئے، اور جانے کے بعد حضور نے مشورہ کیا، جو 70 قیدی تھے وہ بھی حضور کو ستانے والے تھے، مکہ میں جب 13 سال حضور نے زندگی گزاری، حضور چاہتے تو اپنا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور اسی اخلاق کا نتیجہ تھا کہ وہ 70 کے 70 لوگ بعد میں، اسی وقت تو نہیں، بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ ان کے جو رشتے دار ایمان والے ہیں ان کے حوالے ان کو کر دیا جائے، اور ان کے رشتے دار بھی ان کی گردن اڑا دیں، اور میرے جو رشتے دار ہیں، میرے جو بھائی ہیں، ان کو میرے حوالے کیا جائے، میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر اتنے خطرناک بات کہنے لگے۔ پھر ابو بکر صدیق بھی مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ ان کو مارا نہ جائے بلکہ ان سے کچھ فدیہ لیا جائے، یعنی ان کو جرمانہ لگایا جائے، اتنی قیمت دے دو اور اس کے بعد تم آزاد ہیں۔ تو حضور کو یہ بات پسند آئی، حضور نے ساروں کی حیثیت کے حساب سے ان کے اوپر جرمانہ لگایا، جو جتنا مالدار تھا، جتنا حیثیت والا تھا، اس کے اوپر حضور نے اتنا فدیہ لگایا، اتنا جرمانہ لگایا، اور یہ فرمایا کہ اتنا مال دے دو اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ اور حضور نے سارے قیدیوں کو صحابہ کرام کے گھر میں ٹھہرایا، اور کسی صحابی کے گھر میں ایک صحابی کو بھیجا، اور کسی صحابی کے گھر میں دو قیدیوں کو بھیجا۔ قیدیوں کو حضور نے صحابہ کرام کے گھر میں رکھا، اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور کا اتنا کہنا تھا کہ صحابہ کرام نے اپن بھوکا رہ کے اپنے قیدیوں کو کھلایا۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مصعب بن عمیر، ان کے بھائی ابو العزیز بھی آئے تھے، قید ہو کر آئے تھے، وہ بعد میں ایمان قبول کرے تو کہنے لگے کہ جب ہم قیدی بن کر مدینہ آئے تھے تو حضور نے مجھے جس گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے میرا ایسا خیال رکھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک روٹی تھی ان کے پاس، اور حضور نے کہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو وہ لوگ ایک روٹی لا کے میرے سامنے رکھ دیے اور خود بھوکا رہنے پر راضی ہو گئے۔ تو مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں قیدی ہوں، 13 سال تک حضور کو ستایا ہوں، اور آج جو ہے میں ان کا قیدی بن کر کے ہوں، لیکن یہ بھوکے رہے اور میں پیٹ بھر کر کے کھاؤں، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرے۔ تو میں کہنے لگا کہ بھائی بھوکا رہ جاؤں گا، میں قیدی ہوں، تم یہ روٹی لے لو، تم کھا لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حضور نے کہا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لہٰذا ہم بھوکے تو رہیں گے لیکن اپنے قیدی کو ہم بھوکا نہیں رہ سکتے۔ تو وہ ایک روٹی اٹھا کر کے ابو العزیز کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے قیدیوں کا اس طریقے سے خیال رکھا، اور یہی اس کے سلوک کا نتیجہ تھا کہ بعد میں سارے ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور حضور نے جب فدیہ متعین کیا تو سارے ان کے جو رشتے دار مکہ میں تھے وہ لوگ اپنے آدمیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے کا انتظام کرنے لگے، پیسوں کا انتظام کرنے لگے۔ تو حضور کے داماد ابو العاص، حضرت زینب کے شوہر، یہ بھی قیدی بن کر کے آئے ہوئے تھے حضور کے پاس۔ تو حضرت زینب مکہ ہی میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کرے تھے، تو ان کو پتا چلا کہ ابو العاص بھی جو ہے قیدی بن کر کے آئے ہیں، ان کے لیے مال کا انتظام کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار نکال کر کے بھیجا، جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ سے ملا تھا، ابو العاص کی رہائی کے لیے انہوں نے بھیجا۔ ابو العاص ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، ابھی غیر مسلم ہی تھے، اور پہلے احکامات میں جو ہے ایک مسلمان کی غیر مسلم سے شادی جائز تھی، ابھی ویسے احکامات نہیں ہے، بعد میں جو ہے احکامات چینج ہو گئے۔ تو حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا، اور حضور کے سامنے جب ہار آیا تو حضور بلک بلک کر کے رونے لگے، کیونکہ ان کی بیوی کا ہار تھا، حضور کی حضرت خدیجہ کا ہار تھا وہ۔ تو جب دیکھے ہار کو تو رونے لگے حضور، اتنا روئے کہ حضور کی ہچکیاں بن گئی، نیچے زمین پوری کچی ہوئی، اتنا روئے حضور۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو میں ابو العاص کو بغیر فدیے کے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام سے مشورہ لینے لگے حضور، یہ حضور کی عاجزی تھی، حالانکہ حضور جو چاہتے تھے کر سکتے تھے اور صحابہ کرام اس پر راضی رہتے تھے، لیکن حضور کی عاجزی ہے کہ ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے۔ تو ابو العاص کے بارے میں حضور کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو بغیر فدیے کا آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بیٹی کے پاس میری اس کی ماں کی نشانی ہے۔
تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بابا آپ پر قربان ہو جائے، آپ جو چاہے کریں ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو حضور نے وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا۔ اور یوں فرمایا کہ تم جب مکہ جاؤ تو زینب کو مدینہ روانہ کر دینا، مدینہ بھیج دینا، بس اتنا کہہ کر کے آزاد کر دیا۔ تو یہ تھے بدر کے مختصر سے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں ایمان والوں کو کامیابی دی اور غلبہ دیا، اور اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 31 دسمبر کو غیر مسلم ہمارے عیسائی لوگ، غیر مسلم لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ نیا سال ان کے لیے خوشی کا سبب ہے، خوشی کا باعث ہے۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں، الگ الگ کام کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اس چیز کو نہیں کر سکتے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ نئے سال کی خوشی کو منایا جائے، کیک کاٹا جائے، آتش بازی کی جائے۔ سب سے زیادہ گناہ پورے سال میں اگر کسی دن ہوتا ہے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 31 دسمبر کو ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پورے سال میں اگر گناہ ہوتا ہے تو 31 دسمبر کو ہوتا ہے۔ ابھی کل کے دن ایک کتاب میں بیٹھ رہا تھا تو پڑھ رہا تھا، صرف برٹین میں صرف 31 دسمبر کی ایک رات میں 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ صرف ایک دن میں، صرف برٹین میں 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے، اور صرف ایک دن میں 10 لاکھ سے زائد جو ہے لڑائی جھگڑے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ صرف ایک دن میں شراب پئیں گے تو لڑیں گے، اچھا کام تو کر نہیں سکتے، تو 10 لاکھ واقعات صرف ایک دن میں آتے ہیں، اور 19,000 سے زائد لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے صرف ایک دن میں۔ اور یہ برٹین کا ایک علاقے کا بیٹا ہے، تو پورے یورپ کا کیا حال ہوگا، پورے مغربی ممالک کا کیا حال ہوگا، پوری دنیا کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک دن کا یہ حال ہے تو پورے سال کا اور پورے مہینے کا کیا حال ہوگا، آپ اندازہ کریے۔ علامات محدث اللہ حفاظت فرمائے، میرے بھائی نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نیا سال جب آئے تو اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں اس سال میں کتنی اللہ کی نافرمانی کیا، کتنے گناہ کیا، کتنے غلط کام کیا، کتنے کام شریعت کے خلاف کیا، کتنے کام میں اسلام کے خلاف کیا، سنت کے خلاف کیا۔ یہ سوچ کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑائے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا ایک سال گزر گیا اور میرے سے اتنا گناہ ہو گئے۔ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کا موقع ہے، اور آئندہ سال کے لیے ارادہ کرے کہ اللہ مجھے آئندہ سال تو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے، خیر کا کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے میرے بھائی۔ نئے سال میں کسی بھی اعتبار سے ذہنی طور پر سمجھ میں نہیں آتا خوشی منانے کے لیے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہے اور اس کے پاس 50 روپے خرچ ہو جائے، کسی کے پاس 100 روپے ہے اور اس میں سے 50 روپے خرچ ہو جائے، تو یہ خوشی منانے کی بات ہے یا غم کرنے کی بات ہے؟ تو جب ہمارا سال گزر رہا تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا، ہم ایک سال دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور خبر سے، آخرت سے، موت سے قریب ہو جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ غم کرنے کا وقت ہے کہ میری زندگی اللہ نے جو مہلت دی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اللہ کو راضی کرنے کی، عبادت کرنے کی، آخرت کی پونجی بنانے کی، اس میں سے میرا ایک اور سال کم ہو گیا۔ یہ غم منانے کا وقت ہے، توبہ اور استغفار کر کے آئندہ سال میں نیکیوں کا ارادہ کرنے کا وقت ہے میرے بھائی۔ اسی لیے 31 دسمبر کو کوئی خوشی مت منائیے، بے حیائی سے، فحاشی سے، گندے کاموں سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں